فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद ओवैसी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया कि आपने अपने गो मसरूफियत से वक़्त निकाल कर शफ़क़त फरमाई और आज हमारे इस गांव में अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ़ लेकर आए और आपके साथ उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद शहबाज अहमद अत्तारी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ लेके आए और शहर सियालकोट तो मोहतरम जनाब बाऊ मंजर अल्ताफ़ मीरान साहिब और अल्लामा अबरार साहिब अल्लामा अलीशान साहिब जितने भी हुजूर के ग़ुलाम तशरीफ़ लेकर आए मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ
اور اسی کے ساتھ حضرت صاحب قبلہ کو دعوت دینے کے لیے اور خطبہ استقبالیہ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں استاذ الحفاظ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہباز احمد اتاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو کہ آپ حضرت صاحب قبلہ کو دعوت بھی پیش فرمائے اور اپنے الفاظ سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی۔ محترم جناب علامہ شہباز احمد اتاری صاحب۔ ماشاءاللہ قبلہ صاحب کا حکم ہے تو آپ کے حکم کے مطابق 2-4 منٹ کچھ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے، مالک کریم نے ایک بار ہمیں پھر قبلہ حضرت صاحب کی صحبت عطا فرمائی اور زیارت سے مستفیض ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ آج اس گھر میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں مزید اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوا۔ اللہ کریم کے ایک کامل ولی آج ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے۔ یقیناً اس پرفتن دور میں بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، علماء ربانیین کی صحبت اور ان کی نسبت۔ جس طرح پرخطر دور ہے، جس طرح ہر آنے والے دن میں ایک نیا فتنہ جنم لیتا ہے، کہیں رافضی ہیں، کہیں خارجی ہیں، کہیں قادیانی ہیں، کہیں جیلمی ہیں، کہیں غامدی ہیں، کتنے سارے فتنے ہیں۔ اور مجھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت فتنے بارش کی طرح برسیں، صبح کو بندہ مسلمان، شام کو کافر، شام کو مسلمان، صبح کو کافر ہو جائے۔ بندہ اپنا دین بچانے کے لیے پہاڑوں میں، غاروں میں چھپتا پھرے، اور وہ وقت آ رہا ہے۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ فتنوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تو بچنے کا یہی راستہ۔ ایسے علماء ربانیین، علماء حق کا ان کی نسبت حاصل ہو جائے، ان کی صحبت حاصل ہو جائے، اور ان بزرگوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کی عزت کی قسم۔ ورنہ اگر ہم ان اللہ والوں سے وابستہ نہ ہوئے تو جس طرح کے حالات ہیں نا، ایمان کو سخت خطرات درپیش۔ تو ایمان سے قیمتی چیز اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ایمان، اگر یہی لٹ گیا تو پھر کیا رہے۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا نا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ملت سے اپنا رابطہ استوار رکھ۔ تو ملت سے اپنا رابطہ استوار رکھیں، ورنہ گمراہی جگہ جگہ پہ دستک دے رہی۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جس طرح قبلہ حضرت صاحب فرماتے ہیں نا کہ آج یہ جتنے خاص طور پر مرزئی قادیانی ہیں، وہ اس چیز پر بڑا زور دیتے ہیں کہ علماء حقہ کی صحبت سے لوگوں کو دور رکھیں، علماء کے بارے میں بغض پیدا کر، علماء کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ان سے دور کر رہے ہیں۔ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم ان کے وار کو ناکام بنا دیں اور علماء کے قریب ہو جائیں۔ میں اپنی بات ختم کروں، میں یہ نا ہمارے چونڈا میں یہ ہمارے ڈاکٹر سہیل صاحب جو پچھلے دنوں مسلمان ہوئے، تو چند دن پہلے مجھے ایک جنازہ پہ جانا تھا کنگرا، تو مجھے راستہ کا نہیں پتا تھا، کہاں دیہاتوں سے ہوتے ہوئے کوئی کچی بادیوں میں جانا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا پرانا گاؤں ادھر یا تو آپ ساتھ چلیں۔ تو یہ ادھر کالے والی رک گئے، تو ادھر انتظار کرنے لگے۔ تو بعد میں انہوں نے مجھے بتایا شاید یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ کہنے لگے ایک دوست کی کال آئی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ آپ آئیں فلاں جگہ پہ۔ تو میں نے کہا میں قاضی صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یار ہے مولویاں کو ذرا تھوڑا دور ہی رہا کرو۔
تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جب میں دوسری طرف تھا پھر بھی نہیں سانس لینے دیتے تھے، اب میں اس طرف آ گیا ہوں تو پھر بھی نہیں آرام دیتے، پھر جانا کہاں ہے؟ یعنی جب میں قادیانی تھا تو پھر بھی آپ کہتے تھے کہ غیر مسلم ہے جی، مرتد، اب میں مسلمانوں کی طرف آ گیا ہوں تو اب بھی علماء کے پاس مجھے روکتے ہو، تو پھر میں کہاں جاؤں؟ یہ حال ہے ہمارا مسلمانوں کا، یہ ہمارا مسلمانوں کا حال ہے۔ اور یاد رکھیں جو ہم علماء سے روکتے ہیں نا، تو اس سلسلہ میں جتنی گمراہی پھیلتی ہے نا، ساری ذمہ دار ہم ہیں۔ ایک اور بات عرض کروں، یہ متہ ہریاں میں نا، یہ پچھلے 2 جمعہ چھوڑ کر نا ایک پوری قادیانی فیملی نا 10 بندوں پر مشتمل مسلمان ہونے والی، 10 نفوس پر مشتمل، تو انہوں نے لباس بھی پہن لیا صاف ستھرا، غسل بھی کر لیے، خواتین نے، مرد حضرات نے، سارے تیار۔ تو ایک بندہ وہ بالکل حافظ دیل صاحب گاڑی لے کر بھی پہنچ گئے ان کو لینے کے لیے، آپ کی مسجد کے امام جی بالکل، انہوں نے بتا بھی دیا کہ ادھر مسجد فاروق اعظم میں 10 قادیانی مسلمان ہونے والے، تو بالکل وہ تیار تھے۔ اور ادھر آنے سے 15-20 منٹ پہلے ایک شیطان آدمی، پتہ نہیں وہ آخرت میں کیا جواب دے گا، کتنا بڑا جرم کہ کسی کو ہدایت کے راستے سے روکنا، وہ گھر کے سرپرست کو ملا، کہنے لگا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم چونڈا میں جا رہے ہیں، ادھر ہم سب نے مسلمان ہونا۔ کہنے لگا آپ پہلے ہی مسلمان ہو، یہی تو مرزائی کہتے ہیں، یہی تو قادیانی کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم ہی تو مسلمان۔ کہتے ہیں آپ مسلمان ہی ہو، اب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ تو مسلمان نہیں تھے، آپ کی بیٹیوں کی تو وہ طلاقیں ہو جائیں گی۔ میں نے کہا اگر کوئی غیر مسلم یہ بات کرتا تو مسلمان کو چاہیے تھا وہ یہ بات کرتا، یار آپ کی بیٹیوں کی طلاق ہو جائے گی، ہمارے بیٹے حاضر ہیں، ہم آپ کی بیٹیوں کے رشتے لیں گے اپنے بیٹوں کے لیے، لیکن مسلمان ہو کر کس طرح کی بات کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ذہن سازی کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے، اور جو شر ہے نا وہ بڑی جلدی پھیلتا ہے۔ ایک بات جو ہے نا وہ شرارت کی، وہ ساری محنت کو برباد کر دی۔ ایک اس نے اس طرح کی کان میں پھونک ماری یہ بات کی، ان سب کا ذہن بدل گیا، وہ گھر آ گیا اپنے کام کاج میں۔ اب مجھے بتائیں یہ ہمارا مسلمانوں کا حال ہے، ہم نے دوسروں سے کیا شکوہ کرنا ہے؟ کیا دوسروں کو کہنا ہے، مرزائیوں کو، قادیانیوں کو، رافضیوں کو، خارجیوں کو، دوسروں کو؟ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اس ایک بندے کی وجہ سے 10 بندے اسلام کی دولت سے، غلامی مصطفیٰ کے وہ دولت سے محروم رہ گئے۔ یہ بندہ قیامت کے دن کیا جواب دے؟ یار ہمارا کوئی حال نہیں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ وہی بات عرض کروں گا، باتیں تو پھر باتوں سے نکلتی چلی جاتی ہیں۔ ایسے بزرگوں کی صحبت میں اللہ کی عزت کی قسم بہت بڑی نعمت ہے، یہ بزرگ بڑی نعمت ہیں۔ ان سے آج کل جس طرح ڈبہ پیر، جگہ جگہ پہ جگہ پیر، ڈنڈا پیر، گنڈا پیر، سنڈا پیر جگہ جگہ پہ گھوم رہے ہیں، گمراہ کریں، کوئی ایک فتنہ ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے ایسے بزرگوں کی ہمیں صحبت دی ہے، اور ایسے بزرگوں کی ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے۔ علماء ربانیین مل جائیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے فیوز و برکات حاصل کریں۔ میں قبلہ کاری امیر حمزہ صاحب کا بھی بہت ممنون ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے والد مرحوم کی اور ان کے بھائی جان کی بھی مغفرت فرمائے۔ بڑی خوبصورت محفل انہوں نے ترتیب دی ہے، اور اس حوالہ سے خود بھی بڑا ورک کر رہے ہیں، اور یہ قبلہ حضرت صاحب کا یہ نگاہ کا فیض ہے۔ اور اس مسجد کے امام ہمارے قاری محمد عدیل قادری صاحب جو بڑی محنت کر رہے ہیں، اس مسجد میں 200 کے قریب بچے یہاں سے قرآن پاک ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، بچے بچیاں ماشاءاللہ۔ مسجد بھی بڑی خوبصورت انہوں نے تعمیر کر لی ہے، بڑا اچھا ورک ہے، پورے علاقے میں ماشاءاللہ، پورے گاؤں میں قرآن کا نور پھیل رہا ہے۔ اللہ پاک ان نوجوانوں کے اور زیادہ علم میں حلم میں برکات عطا فرمائے۔ تو میں کافی وقت لے گیا، تو میں قبلہ حضرت صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ایمان افروز باطل سوز خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ آپ اپنی موجودگی کا ثبوت دیں، تو آپ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ اس طرح تو نہیں، آپ کو پتہ ہے پھر نعرہ ایسے تو نہیں نہ لگانا۔